أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، تو اللہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہے۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی سی بات، ایک سے ہے دل ان کے، بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ تفسیر قرآن کریم کا ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، مسلسل 5ویں رکوع سے برابر تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا تذکرہ شروع میں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو سرکشیاں تھی، جو ان کی نافرمانیاں تھی، اور ان کی جو ضد تھی، ان ساری چیزوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ رکوع سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہود، عیسائی اور مشرکین مکہ، ان لوگوں کی مشترک بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جیسے جو آیت پہلے پڑھی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی جنت میں جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا کیونکہ ہم بہت مستند ہے۔ عیسائی لوگوں کو یہ گمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس حساب سے ہم ان کے ماننے والے، اس لیے ہم زیادہ بہتر ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، اور انبیاء کا سلسلہ ہمارے خاندانوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کا یہ گمان تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی نگہداشت کرنے والے اور اس کے سارے امور کو انجام دینے والے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اس لیے بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ان کی دوسری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج جو یہاں پر ایک بیماری ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے، یہ بھی بیماری مشترک ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ نعوذ باللہ، سبحان اللہ، بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ کی ذات پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ کو ضرورت ہے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ یہی بات کہتے تھے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر آ گیا تھا۔ اور مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے ہیں جتنے بھی، یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ مشترک عقیدہ ہے، وہ بھی اللہ کو اولاد مان رہے، یہ بھی مان رہے، عیسائی بھی مان رہے، تو ان کے مشترکہ بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سبحانہ، اللہ کی ذات ان سب باتوں سے پاک ہے۔ اولاد کیوں، یعنی کہ آدمی اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ 2-3 وجہ سے ہی ہوتی ہے اولاد کی خواہش۔ وہ ایک تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی بڑھاپے میں جب میرے اعصاب، میرے قوا اور میرے جو اعضاء ہے وہ جب کمزور پڑ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ میری یہ اولاد میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بن کر میرے مددگار اور معین ثابت ہوں گے۔
یہ ذہن میں ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. اور اگر یہ نہیں رہا، بہت زیادہ اللہ نے نوازا ہوا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے اتنا امپائر دیا ہے، اتنی دولت دیا ہے، یہ کاروبار کو میں نے اتنا وسیع و عریض کر دیا، بڑھا دیا، ترقی کر دیا، اور میرا کاروبار اتنا پھیل گیا. اب اگر میں مر گیا تو میرے بعد اس کاروبار کو سنبھالنے والی اولاد ہونا نا. کیا کوئی آ کے کوئی بھی ایرا غیرہ جو ہے تو قبضہ کر لیں گا مرنے کے بعد؟ تو انسان کی حسرت کیا ہوتی ہے کہ بھئی اولاد ہونا جو میرے کاروبار کو سنبھال سکے. اور اگر کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو کتنے جتن کرتے، فلاں جو ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا، گائنوکولوجسٹ کے پاس جا، فلاں گائنوکولوجسٹ کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، ہزاروں جتن کرتے. اور اگر مان لیجئے کہ میڈیکل لائن سے نہیں ہو رہا تو غیر میڈیکل لائن سے اپنی غیرت کا جنازہ نکالتے ہوئے کہیں بھی پہنچ جاتے، کس کے بھی پاس پہنچ جاتے، عاملوں کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، علاج کروانے کے چکر میں. لیکن اولاد کی خواہش ہر انسان کرتا ہے. ایک تو اس لیے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے، یا پھر اس لیے کہ بھئی کم سے کم جو ہے میرے امپائر کو سنبھال سکے، کاروبار میں میرا مددگار ثابت ہو سکے. ارے بھئی کتنے بھی خاندان والے، آج کا مزاج بتا رہا ہوں میں، آج کا خاندان، ارے بھئی رشتہ دار سے اچھے تو باہر والا ہے. وہ کیا بولتا ہے آدمی آج کے دور میں؟ حالانکہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاشرے میں ایسا لوگ کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی کے اوپر بھروسہ کرو، کچھ آپ ٹرسٹ کرو اور اس کے اوپر کچھ انویسٹ کرو، کچھ پیسہ لگا دو اور اس کو اپنا شریک بنا لو، اس کو پارٹنر بنا لو، کچھ بھی کر لو، یا ہمدردی میں اس کی کچھ خیرخواہی کر لو اور کچھ پیسہ لگا دو کہ بھئی یہ پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے عموماً کہ قریبی رشتہ داروں میں یہ کام آج کل کا جو چل رہا ہے معاشرے میں حال، کہ قریبی معاملات میں رشتہ داروں میں آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو لینے کے دینے ہی پڑ جا رہے ہیں، ہے نا. تو اس لیے آدمی کیا سوچتا، ارے بھائی نکو بھائی، اپنی اولاد اپنی چ رہتی، یہ مزاج بناؤ، اور اس کی خواہش رہتی ہے. تو وہ کئی کو نوکر، کئی کو دوسرا، کئی کو تیسرا، اپنی اولاد رہی تو اچھا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ جتنی چیزیں میں نے اولاد ہونے کی خواہش کے لیے بتائی ہے، کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے قیامت کی صبح تک بھی، اور بلکہ اس کے بعد بھی اللہ ہی جانتا ہے یہ زمانہ کب تک ہے، کیا ہے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے کو کبھی یہ محسوس کرے کہ بھئی ایسا وقت آئے گا کہ بعد میں مجھے کسی کے مدد کی ضرورت پڑے گی؟ نعوذ باللہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے نا، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، برابر ہے، سب کو پیدا کیا لیکن جنا نہیں. قل هو اللہ کا سورہ یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم جماعت میں آ گئے، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں تفسیر کر رہا ہوں، تو میں جو ہے تو فخر کرنے لگ جاؤں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. میری قطعاً ضرورت نہیں اللہ کو، مجھے ضرورت ہے آخرت کے لیے. آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے نا. اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے نا. ہاں، اس لیے اللہ سے اپنی ہدایت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ بے نیاز. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ الصمد لم یلد. اللہ نے کسی کو، جیسے دنیا میں سسٹم ہے میاں بیوی کا اور بچے پیدا کرنے کا، اس طریقے سے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اللہ کی قدرت تو ایسی کہ جب مرضی آتی ہے کسی چیز کے ہونے کا، اللہ خالی سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ چیز ادھر بن جاتی ہے. ایسا ہے اللہ کی قدرت. تو اللہ نے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض. یہ سب بیکار باتیں ہیں ان لوگوں کی. اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان، سب اس کا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو بیٹا بنانے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے سہارے کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے اپنے کام کو تقسیم کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہونے کی؟ وہ تو ہماری سہولت کے لیے، ہم کو سمجھنے کے لیے فرشتوں کا ایک تکوینی نظام بنایا ہے اللہ نے. وہ تکوینی نظام چلتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں نا، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. تھوڑی اس کو اصطلاح کو میں آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو سمجھنے. دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں تکوینی اور ایک ہوتے ہیں تشریعی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تقدیری فیصلے ہیں، یعنی کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کا رزق، کسی کی بیماری، کسی کی صحت، یہ جو چیزیں ہیں اس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہی ہے. پھر وہ مسلمان ہو، کافر ہو یا کوئی بھی ہو. اگر کوئی کافر نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہہ دے کھڑے ہو کر کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اس سے بڑی قیامت کوئی ہو سکتی ہے؟
اس سے بڑی قیامت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے تکاد السماوات یتفطرن بھی، کہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے گا ان کی ان باتوں سے، وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ یہ کہتے کہ اللہ نے رحمان نے اولاد بنا دی۔ اتنی خطرناک بات یہ، لیکن تکوینی نظام اللہ کا جاری رہتا ہے۔ جو یہ بات کہتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے نا، ان کو محروم کر رہا ہے نا، اس میں کس کو اختیار ہے؟ تشریعی احکامات جو ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سود نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، بہنوں کا حق نہیں مارنا ہے، بھائی کا حق نہیں مارنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا ہے نا، کسی کے قرض لینے کے بعد اس کو جو ہے تو دبا کرنے بیٹھ جانا ہے۔ یہ وہ سارے چیزیں ہیں جس میں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن تکوینی معاملات جو رہتے تقدیری، اس میں تو سب اللہ کے فرمان ہے۔ تو بتاؤ پھر اب اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کسی کی نہیں ہے نا۔ کل لہ قانتون، زمین کا ذرہ ذرہ اور کائنات کا ذرہ ذرہ، انسان، جانور، حیوانات، جمادات، نباتات، چرند پرند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، فلک، پوری کائنات آپ لے لیجئے، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سورج جو ہے 1 منٹ تاخیر سے نکل لے؟ کبھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے محور پر برابر گردش کر رہی ہے صدیوں سے، کبھی اس کا سسٹم بگڑتا نہیں ہے۔ اگر یہ زمین جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اگر مان لیجئے لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اگر ذرہ برابر سورج سے قریب ہو جائے نا زمین، تو کیا ہو جائے گا؟ پاش پاش ہو جائے گی۔ اس کو برابر اللہ نے بیلنس دے کر رکھا ہوا ہے، اس کی حرارت سے زمین ختم ہو جائے گی، ایسا ہے۔ یا پھر ایک دم سیاہ ہو جائے گی، دور ہو جائے، ذرا سا ایک سوت بھی اگر جو دائرہ اس کا محور ہے اس سے زمین تھوڑا سا دور ہو جائے تو برف بن جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ سب جم جائیں گے جگہ پر، سب جم جائیں گے، سورج کی حرارت اس کو نہیں ملے گی، سب جم جائیں گے۔ تو سب اس کے فرما بردار ہے۔ کس کے فرما بردار ہے؟ تو بتاؤ کہ یہ لوگ جو بولتے تھے یہود، عیسائی، مشرکین کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے، اولاد بنا، کتنا بڑا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور آج ہم لوگ کر رہے کہ نہیں؟ مزاروں پہ جائیں گے، درگاہوں پر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، لوگ ان سے مانگتے ہیں۔ اب اللہ نے ان چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ہے تو اللہ کا اختیار کسی اور سے مانگنا، مجھے بتائیے اللہ کے جلال کو دعوت دینا نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں نا۔ اللہ حفاظت کرے۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ کیا مطلب ہے نیا پیدا کرنے والا؟ کسی چیز کو بنانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انوینشن، انگلش میں جس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے کریشن، ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنا۔ انوینشن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ایک دم نیا بنانا۔ اور تخلیق کیا ہوتا ہے؟ کریشن وغیرہ، وہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی ماڈل ہے، پہلے سے کوئی نمونہ ہے، کوئی سمپل ہے، اس کو آدمی بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ کوئی ماڈل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی سمبل نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور اللہ جو ہے تو اس کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے جب یہ زمین آسمان پیدا کیا، کوئی نمونہ تھا؟ سورج کا کوئی نمونہ تھا اللہ کے سامنے؟ ستاروں کا کوئی نمونہ تھا؟ آج ہم پین سے جو ہے تو یوں 2-4 لکیریں مار دے، آڑے ٹیڑھے اوپر نیچے ستارہ بنا دے، اس لیے کہ ہم رات دن ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تھا تو اللہ کیسے پیدا کرنے والا ہے؟ بالکل کوئی نمونہ نہیں، بغیر نمونے کے، کوئی مثال نہیں بغیر مثال کے، کوئی ماڈل نہیں بغیر ماڈل کے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں، ہے نا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب فیصلہ کرتے ہیں یا یہ کہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہتے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہاں سوال ذہن میں آتا کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے اور وہ چیز ہے نہیں تو چیز سے کیسے کہیں گے؟ وہ چیز تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز کرنا ہے، تو پھر چیز کو کیسے کہیں گے؟ تو موٹی بات ہے کہ اللہ ارادہ فرماتے تو ارادے سے کہہ دیتے ہیں،
ہو جا وہ ہو جاتا، چیز کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ارادہ فرما دیا ادھر چیز ہوگی، یہ حال ہو۔ اور یہی کیفیت جنت میں آپ لوگوں کی بھی ہوگی، ہاں جنت میں آپ لوگوں کی یہی کیفیت ہوگی، مگر جنت میں جانا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمہارا دل خواہش کرے گی، خواہش کرے گی حاضر ہو جائے گی چیز، آپ خواہش کریں گے چیز حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں کیفیت اہل ایمان کی ہوگی، لیکن ایمان لے کر جانا اس دنیا سے یہ جو ہے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کے برابر ہے۔ پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالتے ہیں، لوگ بولتے ہیں مجنوں نے نکالا تھا کیا؟ لوگ بولتے ہیں نا مجنوں نے پہاڑ سے جوئے شیر لے کر آنا، اردو کی کہاوت بھی ہے، جوئے شیر لانا مطلب پہاڑ سے لیلا نے شرط لگا دی تھی، ہاتھ نہیں ہوں گی، ہاتھ ہلانے کے لیے اتنی آسان نہیں ہے، اچھا پھر پہاڑ سے دودھ کی نہر لانا پڑے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنا اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا کہ پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالا۔ وہ محاورہ ہے، لایا ہو یا نہ لایا ہو، مطلب یہ ہے کہ دیوانہ وار اس کا جو ہے تو پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی ایمان کو بچا کر لے جانا حفاظت کے ساتھ، جس ماحول میں ہے ڈنڈی مارنے کا موقع مل جاتا کوئی نہیں دیکھتا ہے نا، گیا ایمان، ملتا ہے نا موقع، ملتے ہیں نا، تھوڑا سا ہم کہیں کام کر رہے ہیں، مزدوری کا کام کر رہے ہیں، معلوم ہوا سیٹ نہیں دیکھ رہا، گتے دار نہیں دیکھ رہا، ڈنڈی مار دی، مسئلہ کھڑا ہو گیا، جھوٹ بول دیے فائدہ اٹھا لے، مسئلہ کھڑا ہو گیا، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہ ہر چیز میں تو ایمان کو بچا کر لے جانا سب سے اہم ہے۔ تو پھر بعد میں وہاں پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کا تم مطالبہ کرو، جنت، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ اصل میں مشرکین مکہ کو بھی، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ضد تھی۔ یہودیوں کو ضد کس لیے تھی؟ میں کئی بار بتا چکا، جو لوگ یہاں مستقل ہے وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ہمارے موٹی زبان میں، آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، موٹی زبان میں یہودیوں کو چڑ اور چڑن کس چیز سے تھی معلوم؟ تکلیف ان کو کس چیز سے ہوتی تھی؟ یہودیوں کو تکلیف اس بات سے ہوتی تھی کہ پچھلے کئی 100 سالوں سے تمام انبیاء ہمارے خاندان سے آئے، بنی اسرائیل سے، اب یہ نیا نکل گیا ایک دم، بنی اسرائیل سے ہٹ کر نئے آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آ گئے، تو انہوں جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، اللہ نے ہماری کتاب میں جتنی علامتیں دی ہے وہ ساری علامتیں ان پر سچی آتی ہے، اب ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تکلیف یہ ہوتی تھی کہ یہ نبی ہمارے خاندان سے آنا تھا تو ہمارا ڈنکا جو ہے قیامت کی صبح تک بچتا تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ کسی نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ بھئی کیوں نہیں مانتے آپ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہو، آپ لوگوں نے خود ان کو امین کا لقب دیا ہے، صادق کا لقب دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا نا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ سچے مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو کہتے تھے۔ ایمان کے واسطے آپ کو تکلیفیں دے رہے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن ویسے حال میں بھی امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھ رہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا بھئی کیوں نہیں مانتے؟ آپ امین کہتے ہو، آپ صادق کہتے ہو، امانتیں اپنی ان کے پاس رکھتے ہو، تو پھر نبی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ ابو جہل نے کہا تھا اصل میں بات یہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ رسہ کشی ہماری اب کی نہیں ہے، بہت پہلے سے چل رہی۔ بنی ہاشم جو ہے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے، انہوں نے جو ہے مہمان نوازی کا سلسلہ قائم کیا حج کے لیے آنے والوں کا، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا۔ انہوں نے پانی پلانے کا نظم کیا، ہم نے ان سے بڑھ کر کیا۔ انہوں نے جو ہے لوگوں کی امداد کے کام کرنا شروع کیے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ ڈرم بنا کر اس کے اندر روٹی چور چور کر لوگوں کو کھلانے کا نظم ہم نے بھی کیا۔ اب یہ نیا فنڈا لے کے آ گئے، نبی ہمارے اندر آ گئے، اب ہم کہاں سے لانا نبی؟ نہیں مانی۔ یہ کون بولا؟ ابو جہل۔ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں،
لیکن نبی کو اگر تسلیم کر لیے تو ہماری سرداری کے اوپر پہلے قدم رکھنا ہوگا ہم کو خود کو، اور اس کے بعد نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد منمانی نہیں چلتی۔ منمانی چلتی کیا؟ نہیں چلتی۔ اب ہم کیا کرتے اپنی زندگی میں؟ نبوت کو تو تسلیم کرتے، اللہ کے رسول کو تو تسلیم کرتے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا، مومن سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب خالی ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کر کے دل میں سوچے کہ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ کفاروں کو، مشرکین مکہ کو تک یہ احساس تھا کہ اگر نبوت تسلیم کر لیے تو اس کے بعد پورے طور پر چینج کرنا پڑے گا، اور ہم کو سب معلوم ہے نبوت کو تسلیم کر لیں، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، لیکن آپ کی زندگی کا مبارک طریقہ ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ پوری زندگی ہو جاتی، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بات سے بات نکل رہی تو بتا رہا ہوں کہ پوری زندگی نکل جاتی، ہمارا لباس سنت طریقے سے نہیں آتا، نہ ہمارا چہرہ سنت طریقے سے ہو پاتا ہے، اور ہم نبوت کو تسلیم کیے ہوئے، اور وہ یعنی کہ وہ ہو کر بھی، مشرک ہو کر بھی اور کافر ہو کر بھی ان کو اتنا احساس تھا کہ نبوت کو تسلیم کر لے تو سب کچھ قبول کرنا پڑے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ان کو نبی کیوں بنایا؟ اچھا ان کو نبی بنا لیا، چلو ٹھیک ہے، تو ہم کو معلوم کیسے ہونا؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہم سے بات کرنا، یا پھر ان کے پاس فرشتے بھیج دینا، تو فرشتے ہمارے پاس آنا، ہمارے پاس آ کر ہم سے بات کرنا۔ اگر ہم سے بات نہیں کرے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا بول دینا کہ بھئی یہ جو نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اتنا فرشتوں نے آ کر بول دیے تو ہم آپ کو ان کو نبی تسلیم کر لیں۔ کیا کہتے تھے؟ نبی تسلیم کر لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہے ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ یہ وہی ہے، نہیں پرانی شراب نہیں بوتل میں، کیا ہے؟ پرانی شراب نہیں بوتل میں۔ یہ یہود عیسائی صدیوں پہلے سے بولتے آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا تھا ارے بھائی تم کو توریت اللہ نے دی، کیسے مانے؟ ہم سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے، تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا ہے نہیں ہے، ان کے ایسے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہمت دے رہے، حوصلہ دے رہے۔ کیا مقام ہے نبی کا، سوچیے کہ باری تعالیٰ خود حوصلہ دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کو، فرما رہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے تو ایسی باتیں یہ لوگ کہتے رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، یہ سب کیسے ہیں؟ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے دل سب ایک جیسے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل سب ایک جیسے ہیں، سب ملے والے آپس میں۔ الکفر کلہم ملہ واحدہ، پورا کفرستان، اس کے اندر کی اہل ایمان کو چھوڑ کر جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ برائے نام یہودی ہو، چاہے وہ برائے نام عیسائی ہو، چاہے وہ برائے نام ہندو ہو، چاہے وہ برائے نام جو ہے تو جو بھی مجوسی ہو یا دوسرے مذاہب آپ لے لیجئے، یہ سب کے سب کفر کی وجہ سے الکفر کلہم ملہ واحدہ، یہ سب کے سب ایک ملت، اور اہل ایمان ان کے ہوا۔ اللہ حوصلہ دے رہا اپنے نبی، اور آگے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین لانے والوں کے لیے، یہ تو ایک نشانی مانگ رہے، ہم نے کئی نشانیاں بیان کر دی، لیکن ان کو یقین نہیں کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر دیے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قبول نہیں کرنا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑے؟ اللہ کے رسول کے معجزے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3000 معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صادر ہوئے ہیں۔ کتنے معجزے؟ 3000 معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صادر ہوئے ہیں۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، 1 یا 2 آدمی کے لیے جو کھانا کافی ہو سکتا تھا، پوری ایک جماعت کھا کر سیراب ہو کر نکل جا رہی ہے، اور کھانا جوں کا توں ہے۔ بکری کے تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، آپ اپنا دست مبارک پھیر رہے ہیں، دودھ سے لبریز ہو جا رہے ہیں، اور اتنا لبریز ہو رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول بھی، حضرت ابو بکر بھی، اور جس بڑھیا کی وہ بکری تھی اس کے گھر کے برتن بھی سب فل ہو رہے ہیں اور دودھ جیسے کہ ویسے تھنوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک دو معجزے نہیں، حضرت علی کی آنکھوں کے اندر کچھ تکلیف تھی۔ خیبر کا آپ نے فرمایا تھا رات میں کہ بہت دنوں سے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا۔ بڑے بڑے صحابہ حسرت کر رہے تھے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے آواز دی، علی کو بلائیے۔ حضرت علی آئے، اللہ کے رسول میری تو آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، میں کیسے کروں؟ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ پوری زندگی ویسا جو ہے آنکھوں کا مسئلہ کبھی نہ حضرت علی کو پیش آیا اور نہ ویسی بینائی کا مسئلہ کبھی پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو معجزے نہیں ہے، 3000 معجزے، لیکن نہیں ماننا ہے تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار ہے، ماننا ہی نہیں ہے اگر تو باتیں ہزار ہے۔ ہاں، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اور غالب نے کہا ہے نا ویسا معاملہ ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ دیکھے کیسی تسلی دے رہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور جو لوگ نیک عمل نہیں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ جو ہیں اپنا حوصلہ پست مت کیجئے، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس کی وجہ سے آپ سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا کہ بھئی یہ جہنم میں کیوں گئے آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ نبی تھے اور آپ کا کام تھا اپنا پیغام پہنچانا اور ان کے پیچھے پڑنا اور ان کو ایمان کے دائرے میں لانا، اور یہ جو ہے آپ کے نبی ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا مجمع اگر جہنم میں جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے؟ ایسا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں دوسری جگہوں پر یہاں تک فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے میرے محبوب کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں کڑ کڑ کر اور اپنے آپ کو جو ہے تڑپا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ وما علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ان کا حساب تو ہم لیں گے۔ یہ ساری چیز پہنچنے کے بعد، ساری معلومات ہونے کے بعد اور سارا مسئلہ حل ہونے کے بعد، سب سامنے آنے کے بعد پھر کیوں نہیں قبول کی ہے نا؟ تو حساب کتاب تو دینا پڑے گا نا، دینا پڑے گا۔ تو یہاں تک ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی 1 یا 2 آیت ہونے کے بعد ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے، اور اسی رکوع کے ساتھ بنی اسرائیل کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ بھی جو ہے 14ویں رکوع میں آ کر ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، وہ مسئلہ بھی آج پڑھ لیتے ہیں۔ چار تکبیروں کے بعد آنے والے کا مسئلہ۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام صاحب چاروں تکبیریں کہہ چکے تھے، امام صاحب چاروں تکبیریں کہہ چکے تھے، اب اگر یہ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو فوراً امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے۔ امام صاحب 4 تکبیریں کہہ دیے، سلام نہیں پھیرے ابھی، فوراً جو ہے شامل ہو جانا اور پھر امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر بول کر شامل ہونا۔ بھاگتے ہوئے آ رہے بغیر اللہ اکبر بولے شامل ہو گئے تو نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے ہر نماز میں۔ لوگ کیا کرتے نماز میں، امام صاحب رکوع میں جا رہے بولے تو بھاگتے ہوئے آتے، بغیر اللہ اکبر بولے ہاتھ اٹھائے، نہیں ایسا نہیں ہونا، اللہ اکبر بولنا، تکبیر بولنا ضروری۔ تو اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام صاحب چاروں تکبیریں کہہ چکے تھے، اب اگر یہ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو فوراً امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے۔
پھر امام کے سلام کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دیں۔ امام صاحب پھر بعد میں سلام پھیر دیں گے تو آپ پھر بعد میں 3 تکبیریں کہنا اور سلام پھیر دینا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا، مسئلہ آسان ہے نا؟ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ